یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلسطینیوں نے جگہ بیچی تھی, کیا وہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر پبلسٹی کر رہے تھے فلسطینی, یا وہاں پہ زمین.com کھولی ہوئی تھی؟ 2 ملین یہودی جب فلسطین آئیں گے تو آ کے کہیں پہ جگہ خریدیں گے نا, کوئی بیچ بھی رہا ہوگا تو وہ آئے کیوں تھے؟ میں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر, میڈیا کے اوپر, ایون مسجدوں کے اوپر بھی یہ بات سن چکا ہوں. ساری مسجدیں ایسی نہیں بات کرتی, مگر اتنی جہالت پھیلائی ہے کہ فلسطینیوں نے اپنے ہاتھ سے فلسطین دیا اسرائیل کو. وہ 1 year 2 million Jews, 20 لاکھ یہودی 1 سال کے اندر مائگریٹ کر گئے. چلیں میں نا 2 الگ الگ چیزوں اکٹھی میں میرے سامنے. ایک تو یہ کہ یہودی سائیکالوجی کو سمجھنا کیسے ہے, تو اس کے لیے ڈیٹا چاہیے ہوگا. میں دینے لگا ہوں آپ کو ڈیٹا, اتنا ڈیٹا ضرور دے دوں گا کہ اس پروگرام کے بعد لوگوں کا آئی کیو انشاءاللہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. دوسرا پھر مسلمان کا آئی کیو سائیکالوجی کیسے بڑھانی ہے, کیونکہ اگر مسلمان کی سائیکالوجی وہ رہی جو اس وقت مسجد سے ٹرانسفیوز کی جا رہی ہے تو پھر کچھ نہیں ہونے والا. پھر ایک اسرائیل کا چھوڑیں کسی اور ملک سے ہوگا, پھر تو پنڈی میں بھی ظلم ہوگا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو یہودی سائیکالوجی میں آپ کو اگلے 3 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ لوگ ایٹ لیسٹ اپنا اینگل بدل لیں اسرائیل کو دیکھنے کا, فلسطین کو دیکھنے کا. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے ٹیمپل شفٹ کروایا. تالمود کی بات ہے, سلیمان نے داؤد کی وصیت کے مطابق. وہ ڈیلے آتا ہے. جی میں تالمودی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں تالمود کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں جی. اب تالمود میں 1,46,000 آیتیں ہیں, 1,46,000 آیتیں. یہودیوں کے پاس کتابیں کتنی آئی تھیں؟ 5 کتابوں میں اتنا ٹیکسٹ تھا نہیں. ان کے اپنے علماء کرام نے 1,46,000 آیتوں کی کامنٹری ریکارڈ کرا کے تالمود لاک کر دی کہ اگر آپ تالمود کے تھرو اب پورا کا پورا نظام چلے گا. آپ کو پتہ نا اسرائیل کا کوئی آئین نہیں ہے. 13 نکاتی ایک لسٹ ہے, 13 بیسک لاز کہتے ہیں اس کو, جس پہ پوری کنیسٹ چلاتے ہیں. وہ ان کی پارلیمنٹ ہے نا, 120 سیٹوں کی جو پارلیمنٹ ہے ان کی. 13 بیسک لاز. آپ کو پتہ ہے پرسوں اسرائیل کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے. 2.25 لاکھ یہودی سڑکوں پہ ہے. صحیح. کیونکہ ان 13 لاء میں سے ایک لاء جو ہے نا وہ اس بینجامن نیتنیاہو نے دوبارہ سے اس کے اوپر ضرب لگائی, ایسا تیشہ مارا ہے کہ اس سپریم کورٹ کو ٹرمپ کرے گا, کیونکہ سپریم کورٹ از the only representative of the global consensus in اسرائیل. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو تو ڈیموکریسی کہتے ہیں نا. اب یہ چونکہ رائٹ ونگ بیکڈ ہے, تینوں ایکسٹریمسٹ پارٹی اس کو بیک کرتی ہیں, ورنہ تو اسرائیل میں بھی اتنی سیکولر ہے جتنے پاکستان میں ہے. ادھر کی اپنی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کھیل رہی ہے وہاں پہ. ان کی جو لبرل پارٹی ہے, جو بیسکلی ہیومینیٹیرین پارٹی ہے, وہ ہار جاتی ہے. یہ لیکوڈ کیوں جیتتی ہے ہر دفعہ؟ کیونکہ اس کے پاس کولیشن بنتی ہے اس طرح کے اہل یہود کے ریبائز کی. آپ ذرا اس کی ہسٹری پڑھیں بینجامن نیتنیاہو کی, تب آپ کو پتہ چلے ووٹ لیتا کیسے. یہ وہ لا تک ٹرمپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ میرے انڈر آئے گی اب, اور سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے انڈر آئے گی. مطلب ہے کہ میں نے 2 ایسی امینڈمنٹس کرنی ہیں, کیونکہ ہر دفعہ یہ کرنے لگتا ہے سپریم کورٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے انڈر لا وہ اس کی جو بل ہے وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے. اس دفعہ اس نے سپریم کورٹ کو ٹرمپ کرنے کی امینڈمنٹ دے دی ہے کہ بل پاس کرو, اور سپریم کورٹ کے لیے 2.25 لاکھ یہودی سڑکوں پہ موجود ہے پچھلے 72 گھنٹوں سے. ان کے حق میں یا ان کی مخالفت میں؟ کسی کو بھی نہیں پتا. نہیں یہ بینجامن نیتنیاہو کی مخالفت میں نا, کیونکہ 45% آف اسرائیل 100% سیکولر ہے. وہ بھی کپڑے اتار کے وہاں پہ بیچوں میں بیٹھے رہتے ہیں. ان کے یہودی, وہ والے یہودی نہیں جو ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ وہ یہودی بڑا مذہبی, ان کا 45% سیکولر یہودی 100% ہیومینیٹیرین ریلیجن پہ آ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک وہ فیشنیبل یہودی, جس طرح پاکستان میں ہم فیشنیبل مسلمان بنے ہوئے. اس کو ہم بولیں گے جیوز ان نیم اونلی, نہیں بولتے وہ جو کہ ہم بس نام کے یہودی. باقی کا جو 60% یہودی ہے وہ ایکسٹریم رائٹ ونگ کا اسپیکٹرم رکھتا ہے. وہ کہتا ہے عرب کو نکالنا ہی اصل میں پہلا مقصد ہے. اب دونوں کی کہاں پہ جا کے لڑی ملتی ہے وہ غور سے سمجھ لیں. ان کے لبرل بھی اور ان کے مولوی بھی جو ہیریڈنز ہیں, جو کہ ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, وہ ایک جگہ پہ آ کے کمبائن ہو جاتے ہیں. وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ وہ کون سی سڑک ہے جس پہ اکٹھے چلیں گے یہ لوگ, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تیسرے ٹیمپل کے اوپر ایک کوئی کمپرومائز نہیں کرنی. ان کا جو ہمارے اسلام میں نا اس طرح کا کوئی عالم نہیں گزرا کہ تمام امت اس کے اوپر وہ والی لیول کے اوپر اکتفا کر گئی ہو کہ بس یہ ہے. نبی کے بعد کا درجہ جس کو دیتے ہیں نا وہ مائمانیڈیز کو دیتے ہیں. مائمانیڈیز نے بھی 13 لاز بنائے تھے کہ اگر ان 13 نکاتی ایجنڈے پہ کوئی بندہ نہیں ہے تو یہودی نہیں ہے.
اس کے اوپر یہ دونوں کمبائن کر جاتے ہیں آکے مائمونیڈیز کے لاز کے اوپر. اس کا جو 12واں نقطہ ہے وہ تھرڈ ٹیمپل کی ویٹ میں حضرت اپنے مسیح کا ویٹ کرنے کا. صحیح ہے. اس وجہ سے بینجامن نیتن یاہو ہمیشہ الیکشن جیت جاتا ہے. آپ غور سے سمجھیں, تھرڈ ٹیمپل جب تک نہیں بنتا ایک کام کبھی بھی نہیں ہوگا, اور وہ کام ہمارے لیے جاننا کیوں ضروری ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہ رہے ہیں, اور ہر مسجد سے بھی یہ خطبہ آ رہا ہے, حالانکہ تھرڈ ٹیمپل مسجد اقصیٰ کے اوپر نہیں بنانا انہوں نے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے تھرڈ ٹیمپل کدھر بنانا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں مسجد اقصیٰ سے. یہ ایک ایسا ڈیکوائے ہے جو کہ مسلمان کو دینا شروع ہو گیا. اب تھرڈ ٹیمپل کیوں بننا ضروری ہے؟ تھرڈ ٹیمپل اگر بن گیا تو وہ واحد بروشر ہے, وہ واحد سیلز اپیل ہے, وہ واحد بل بورڈ ہے جس کے اوپر سیکولر اور کنزرویٹو یہودی آ کے اسرائیل میں سیٹلمنٹ کرے گا. باقاعدہ انویسٹمنٹ اپرچونٹی سمجھ لیں ان کی. اور وہ کیا ہے کہ سیکنڈ ٹیمپل جب بنے گا تو یہودی سارے اکٹھے ہوں گے. ہو گئے تھے, سیکنڈ ٹیمپل بنا تھا سائرس کے ٹائم پہ تو سارے یہودی دنیا کے اکٹھے ہو گئے تھے. تھیوڈر ہرٹزل نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں جگہ دو گے تب کہ یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنا سکیں گے. تب تاکہ 1917 میں جو بھائی صاحب وہ بتا رہے تھے نا, ابھی مجھے نام نہیں پتا, انہوں نے جو بتایا تھا 1917 میں 3% سے 35% کی جمپ تھی. ادھر کوئی واقعہ ہوا تھا نا, ونسٹن چرچل کو خواب تو نہیں آئی تھی نا. ہاں, عباس صاحب نے جو بتایا تھا نا وہ اصل میں پیچھے سے انگلینڈ سے موومنٹ ہوئی تھی. ونسٹن چرچل نے تختہ پلٹا تھا اپنے پچھلے پرائم منسٹر کا, اور چیمبرلین نام ہے اس کا. چیمبرلین چونکہ ذرا لبرل ٹائپ کا بندہ تھا, ونسٹن چرچل پرو یہودی تھا. اس نے وہاں سے چیمبرلین کو اتار کے 1917 میں بیلفور کو ادھر بھیجا. اس وقت کا محمد بن سلمان جو اس وقت پہنچا ہوا ہے نا, اس وقت کا محمد بن سلمان جو شاہ شریف تھا, اس کے ساتھ ڈیل ہوئی اور ایک دن کے اندر بیلفور ایگریمنٹ کے اوپر سائن ہو گیا. بیلفور ایگریمنٹ فرانس اور انگلینڈ کے بیچ میں ڈیل, فلسطین اصل میں دونوں کے بیچ میں شٹل کاک ہوتا رہنا. ایک دن میں انہوں نے یہودیوں پوری دنیا کو سیٹل کرنے کی ڈاکیومنٹ سائن کر لی. ان میٹر آف 1 year 2 million Jews migrated to Palestine. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلسطینیوں نے جگہ بیچی تھی, کیا وہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر پبلسٹی کر رہے تھے فلسطینی, یا وہاں پہ زمین.com کھولی ہوئی تھی؟ 2 ملین یہودی جب فلسطین آئیں گے تو آ کے کہیں پہ جگہ خریدیں گے نا, کوئی بیچ بھی رہا ہوگا. تو وہ آئے کیوں تھے؟ میں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر, میڈیا کے اوپر, ایون مسجدوں کے اوپر بھی یہ بات سن چکا ہوں. ساری مسجدیں ایسی نہیں بات کرتی, مگر اتنی جہالت پھیلائی ہے کہ فلسطینیوں نے اپنے ہاتھ سے فلسطین دیا اسرائیل کو. وہ 1 year 2 million Jews 20 لاکھ یہودی ایک سال کے اندر مائگریٹ کر گئے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلسطینیوں نے جگہ بیچی تھی, کیا وہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر پبلسٹی کر رہے تھے فلسطینی, یا وہاں پہ زمین.com کھولی ہوئی تھی؟ 2 ملین یہودی جب فلسطین آئیں گے تو آ کے کہیں پہ جگہ خریدیں گے نا, کوئی بیچ بھی رہا ہوگا. تو وہ آئے کیوں تھے؟ میں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر, میڈیا کے اوپر, ایون مسجدوں کے اوپر بھی یہ بات سن چکا ہوں. ساری مسجدیں ایسی نہیں بات کرتی, مگر اتنی جہالت پھیلائی ہے کہ فلسطینیوں نے اپنے ہاتھ سے فلسطین دیا اسرائیل کو. وہ 1 year 2 million Jews 20 لاکھ یہودی ایک سال کے اندر مائگریٹ کر گئے.